السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک. یہ ایک پہلا ہمارا پروگرام ہے جو کہ رمضان کے اندر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. آج کے جو اہم ایشوز ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے جیو نیوز نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا. چودھری نثار علی خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں کچھ ناراض نظر آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ وجوہات تو ایسی ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں, کچھ شاید ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی بات کرنا باقی ہے. تو آج ہم پروگرام کے اندر وہ بھی ڈسکس کریں گے. سیٹھی صاحب سے ذرا دیکھیں گے کہ ان کی چڑیا جو ہے وہ آج کل کتنی وائبرنٹ ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہے اور کہاں کہاں اس کے پر چل رہے ہیں. ذرا اس حوالے سے بات ہوگی. آگے چل کے ذرا ہم عمران خان صاحب کے سونامی مارچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ انہوں نے کچھ کنڈیشنز دی ہیں کہ اگر وہ پوری ہو جائیں تو وہ یہ سونامی مارچ جو ہے اس کو کال آف کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی انہوں نے رکھی ہیں. عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ الیکشن سے پہلے تک انہی معاملات کے حوالے سے کیا موقف رکھتے تھے, میں چاہوں گا کہ آج اس کو بھی ڈسکس کیا جائے اور آپ کو کچھ پرانی چیزیں بھی دکھائی جائیں, کچھ ریفریش کی جائیں. آگے چل کے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جس نے احتجاج کیا ہے ان میڈیا رپورٹس کے حوالے سے جن میں آیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایجنسی امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مختلف لیڈرز تھے ان کی سرویلنس کر رہی تھی, اسپائنگ کر رہی تھی 2010 کے اندر. اس سے بہت سے اہم سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا رہا اور کیا اس کے جو اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو یہ کہاں تک جا سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے پھر بات ہو جائے چودھری نثار علی خان صاحب کی. سیٹھی صاحب آل گیٹ اپ. آل گیٹ اپ. اچھا, چودھری نثار صاحب کے بارے میں فل بریف ہے جی کہ کیا مسئلہ کیا ہے. ہاں مجھے ایکچولی آپ کو یاد نہیں ہے, میں نے کچھ جی بالکل کیا تھا آپ کو کچھ 2 ہفتے پہلے, جبکہ پہلے ہارٹ اٹیک ہوئی تھی. جی میں اچھا اب بات یہ ہے کہ میں ایک رپورٹ ہے میں وہ رپورٹ دکھا دوں اور پھر جو جیسے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم نے جو عرض کیا بھائی خیال رکھنا خادم, میں خادم پہ رک گیا ہوں. خادم پہ رک جائیں, آگے نہ جائیے گا. کسی کو پتا چل گیا کہ یہاں خادم کے اوپر کچھ نہیں تو وہ پتہ لگے باہر سے اٹھوا یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جی. پتہ لگے ماڈل ٹاؤن نہیں ڈیوس روڈ انسیڈنٹ ہو گیا. اللہ رحم کرے. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جی چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کیا ناراضگی ہے, پھر ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. رواں ہفتے کے دوران ہی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے درمیان ہونے والی 2 ملاقاتوں نے ایسی اخباری اطلاعات کو جنم دیا کہ وزیر داخلہ دراصل پارٹی ہائی کمان سے مختلف ایشوز پر ناراض ہیں. ان ایشوز میں سر فہرست جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی غداری کیس ہے, جس میں وزیر داخلہ صاحب کا مشورہ یہی تھا کہ سابق صدر کا نام ECL سے ہٹا دیا جائے. اس کے علاوہ بجٹ میں داخلی سلامتی کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی جیسے ایشوز بھی شامل ہونے کی بات کی جاتی ہے. یاد رہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اپنی انجیوگرافی کے بعد سے سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ حکمران جماعت میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سمیت وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار طاقت کے 3 مراکز کے طور پر جانے جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات پر محاذ آرائی ہے, لیکن جب بات وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی ہو تو ان کے خلاف وزیر داخلہ اور وزیر دفاع یک زبان ہے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وزیر داخلہ حکومت سے ناراض ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا واقعی حکومتی وزراء کا ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ رپورٹ آپ نے دیکھی. چودھری نثار علی خان صاحب کی ناراضگی کے حوالے سے میڈیا کے اندر رپورٹس جو ہیں کافی دنوں سے گردش کر رہی ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی کئی دفعہ اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ وہ ایوان میں نہیں آ رہے چودھری نثار صاحب. اس حوالے سے جب آپس کی بات کے اندر ہم نے ڈسکشن کی تھی تقریباً کچھ دنوں پہلے, تو اس وقت کیا موقف تھا؟ کہا جا رہا تھا چودھری نثار علی خان صاحب کی انجیوگرافی ہوئی ہے, تو ذرا یہ ایک کلپ دیکھیے نجم صاحب نے کیا کہا اس میں. چودھری صاحب کو کوئی دل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. نہیں انجیوگرافی کوئی نہیں, چھڈو پر ہے. یہ ایک ناراضگی کا ایک راستہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اشارہ دینے کے لیے, سگنل دینے کے لیے گورنمنٹ کو کہ میں خوش نہیں ہوں, کہ وہ دور بھی ہو جائیں تو یہ کہ میں صحت کی وجہ سے ذرا باہر جانا پڑ گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناراض بھی نہیں کرنا پرائم منسٹر کو, سنب بھی نہیں کرنا, فائنل گڈ بائی بھی نہیں کرنی, مگر اظہار بھی کرنا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں, میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. تو کیا راستہ ڈھونڈا جائے جس کے ساتھ اشارہ بھی ہو جائے اور کوئی گستاخی بھی نہ ہو. تو یہ وہ کھیل ہے.
یہ پاکستان کی سیاست میں ہسپتال کا بہت اہم رول رہا ہے. تو یہ چودھری صاحب 3 دفعہ چودھری صاحب کا جو موقف ہے اس کو پرائم منسٹر نے بات نہیں مانی, تو اس لیے چودھری صاحب جو ہے وہ اپسیٹ ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ ذرا جا کے چودھری صاحب کو منا لو, ٹھیک, کیونکہ چودھری صاحب کی اور شہباز صاحب کی بڑی دوستی. ہاں نہیں, وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کا بہت ریکارڈ. چودھری صاحب کو پھر شہباز شریف صاحب جا کے منائیں گے. اب بات یہ ہے نظیم صاحب, ایک تو چلیں پہلے بات ہوگی, آپ نے کہا جی ان کو کہا جائے گا شہباز شریف صاحب کو. اب شہباز شریف صاحب نے تو کچھ 2-3 سیشنز لگا لی ہیں, ابھی تک اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے مطابق کہ وہ ناکام ہوئے ہیں انہیں منانے میں, اور کوئی معاملات جو ہیں وہ کتنے درست نظر نہیں آ رہے. شہباز شریف صاحب لاہور لے آئے ہیں نثار علی خان صاحب کو. اچھا چلیں, یہ تو چلیں آپس کی بات کے اندر ایک وہ ایسے کہہ سکتے ہیں ایک پریڈکشن تھی جو آپ کو نظر آ رہا تھا. اب ذرا تھوڑا ان کور چیزوں کے اوپر چلے جائیں نا, کہ جس پہ چودھری نثار علی خان صاحب کا کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو ہمیں اخباروں میں بھی لکھی گئی ہیں, لیکن کور چیزیں کیا ہیں جن پہ چودھری نثار علی خان صاحب کا واضح اختلاف موجود ہے, اور وہ اختلاف صرف پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہے؟ دیکھیے اسی 14 جون کو ہی جو مطلب یہ تو 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, جس دن یہ انفیکٹ ہسپتال گئے تھے, اس وقت تو سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جینیونلی کوئی بات ہے, مگر چڑیا نے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس دن میں نے 3 پوائنٹس نقطے کھڑے کیے تھے. میں نے کہا ایک تو یہ کہ مشرف صاحب کے اوپر, جس میں شاید شہباز صاحب بھی ان کا بھی موقف چودھری صاحب والا ہی موقف ہے کہ یار یہ فوج کے ساتھ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے, ہم اپنا کام شام کریں. تو ایک تو یہ اختلاف تھا, مگر یہ شہباز صاحب کا بھی تھا, ان کا بھی تھا, میرا بھی تھا, آپ کا بھی تھا, اور بڑے لوگ ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. کیونکہ میاں صاحب اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب وغیرہ وغیرہ, ہو تھاٹ کہ پی ایم ہم جو موقف لیے ہوئے ہیں کہ یہ عدالت میں یہ فیصلے ہوں گے, یہ ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ اس میں 2 اسٹرینڈز آف تھنکنگ تھے. اور ایک میٹنگ میں یہ بھی پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میجورٹی اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرسیو کریں اس کیس کو. تو خیر یہ ایک ایشو تھا شروع میں, مگر چلے اس میں اتنی وہ تلخی نہیں ہوئی تھی, ڈس ایگریمنٹ تھی. اس کے بعد ٹی ٹی پی ٹیررزم, آپ کو یاد ہوگا جب یہ شروع میں نیکٹا کی بات آئی تو چودھری صاحب تھے, انہوں نے کہا میں بنا رہا ہوں قانون, میں ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بنا رہا ہوں, انٹرنل سیکورٹی پالیسی دی انہوں نے, نیکٹا بھی میرے نیچے ہوگی, نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی میرے نیچے ہوگی, ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بھی میرے نیچے ہوگی, طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی میں کروں گا, میرے لوگ کریں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو وہ پوری ایک ملکیت, اونرشپ آف ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹیررزم, وہ انہوں نے پرائم منسٹر کی مرضی کے ساتھ ہی ہوا ہوگا, وہ لے لی تھی. اچھا. اور وہ میٹنگز اپنی پنجاب ہاؤس میں اسلام آباد میں کرتے تھے آن دس ایشو. اور آپ کو پتا ہے کہ کم از کم 1 مہینہ یہ بات چلی کہ چودھری صاحب کے کوئی بندے ہیں, یہ کمیٹی ہے, فلانی ہے, یہ ہے, وہ ہے. اس وقت یہ بتاتے نہیں تھے کہ انہوں نے کس کو لگایا ہوا ہے, کوئی آفیشیل کمیٹیز نہیں بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا 3 لوگوں کا نام آتا تھا, 3 لوگوں کا نام آتا تھا, مگر کنفرم نہیں ہوتا تھا, اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں وغیرہ. تو بعد میں کیا ہوا کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ پرائم منسٹر نے فیصلہ یہ کیا کہ اب وہ وار آن ٹیرر کنٹینیو کرنی ہے, اب فوج کو اوکے کر دینا کہ آپ کریں. تو اس وقت چودھری صاحب ابھی تیار نہیں تھے, ان کا ابھی ایجنڈا چل رہا تھا مذاکرات والا, اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ یس گو ہیڈ دے دیتے ہیں, بہت ہو گیا, کیونکہ دوسری طرف سے بڑے اٹیکس ہو رہے تھے, آپ کو یاد ہی, اور فوج کے اوپر بڑے اٹیکس ہو رہے تھے. مگر پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے, بفور دا پرائم منسٹر واز سپوز ٹو اناؤنس دس ان پارلیمنٹ, تو پرائم منسٹر نے اپنا موقف بدل لیا اور یہ سوچا کہ نہیں, ایک دفعہ پھر مذاکرات کو اس کو اہمیت دینی چاہیے, اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے, اور ابھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. مگر اس سٹیج پہ انہوں نے اپنا رخ بدل لیا ان ٹرمز آف کس کے حوالے کرنا ہے. چودھری نثار سے ہٹا کے انہوں نے جو جسے کہتے ہیں نا بیٹن جو ہے وہ پکڑا دیا صدیقی صاحب کو. وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, وہ ایک دن ان کو پتا نہیں تھا, 1 گھنٹہ پہلے ان کو پرائم منسٹر بلایا, اور پرائم منسٹر ہاؤس بلایا, ان کو کہا کہ آپ کمیٹی کا ہیڈ بن جائیں اور 3-4 لوگوں کو فون کریں اور ان کو آن بورڈ لے لیں. میجر عامر تھے, سلیم صافی کو بھی فون کیا, پھر رحیم اللہ یوسف زئی کو بھی فون کیا, پھر باقی لوگوں کو بھی کیا, اور ایک 4 ممبر کمیٹی بنا لی. میرا یہ خیال ہے اس وقت چودھری صاحب کو کنسلٹ نہیں کیا پرائم منسٹر نے,
اور یہ ایک پیرلل ایک کمیٹی بنا لی اور پھر پریشر ڈالا کہ ایک ادھر کی ان کی طرف سے بھی ایک کمیٹی بن جائے فرام دا TTP. تو چودھری صاحب ناراض ہو گئے. ان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا, میرے والے یہ ہے, ایک طرف سے میں بجٹ مانگ رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب سے 4 ارب روپیہ مجھے چاہیے, وہ ابھی تک سینکشن نہیں ہوا. وہ ہر روز میں فون کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے, مجھے میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور اس کی اہمیت نہیں دی جا رہی. اوپر سے پرائم منسٹر نے اب سیکنڈ ٹریک کھول لیا اور اس میں عرفان صدیقی صاحب کو آل ان آل بنا دیا, اور وہ اپنی کرسی کے ساتھ وہاں بٹھا لیتے ہیں ان کو اور باقی لوگوں کو ادھر بٹھاتے ہیں. اتنی اہمیت دی جا رہی ہے, اور میرا کی ہوئے گا؟ آئی ایم دی انٹیریئر منسٹر, آئی ایم آلموسٹ لائک اے ڈپٹی پرائم منسٹر. اپنے بارے میں تو یہی سوچتے ہیں, ان کی یہی ہے امپریشن بھی یہی ہے کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر از ناٹ آنسربل ٹو اینی ون. وہ اپنا کھاتا ہے, اپنا ایجنڈا ہے, اپنا وہ کام کرتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس کے اوپر بھی وہ اپسیٹ ہوئے. تیسرا ایشو بنا جیو کے لائسنس کے اوپر, کہ جب یہ جیو کے ساتھ معاملہ ہوا, چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کے بڑے قریب ہیں, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ اگر حکومت کا کوئی راستہ ہے, کوئی رابطہ رکھنا ہے, تو چودھری صاحب کے ذریعے رابطہ رکھا جائے ود بوتھ دی DG ISI اینڈ ود دی آرمی چیف. کیونکہ وہ ظاہر ہے پھر اہمیت بنتی ہے آپ کی, کیونکہ آپ وہ ایک میجر پلیئر ہیں اور ان کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گو بٹوین ہے بٹوین دا سویلین گورنمنٹ اینڈ دی آرمی, تو وہ چودھری صاحب ہیں. اچھا, مگر وہاں چھوٹا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو سگنل جو گیا آرمی کو آن دا وار آن ٹیرر, پہلے تو صحیح گیا کہ چودھری صاحب کریں گے, بعد میں لگا ایسے کہ پرائم منسٹر نے خود کر لیا, اپنے ہاتھ میں لے لیا بائی برنگنگ عرفان صدیقی ان. تو ایسے تھا نا, بالکل پرائم منسٹر سینگ اب میں اس کو چلاتا ہوں, آپ نے چلا لیا, نہیں چلا آپ کا, میں چلاتا ہوں. جیو کے اوپر چلا ویسے پرائم منسٹر کا بھی نہیں, وہ تو پھس ہو گیا نا. وہ دونوں ایسے کیا کہ تھک گئے تھے, یہ تھوڑا نہیں چلے, چھڑ دو, نہیں کرنا, اچھا چلو کر کے دیکھ لو. اچھا, اب آئیے آپ یہ جیو کے اوپر. اب جیو کے اوپر بھی یہی ہوا کہ شہباز شریف صاحب کا اور چودھری صاحب کا یہی موقف تھا کہ یار ISI کے ساتھ پنگا لیا ہے, تو ہمیں ISI کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ٹو بی ایکسپیکٹڈ ایڈوائس فرام چودھری صاحب اینڈ فرام چھوٹے میاں صاحب. ہاں, مطلب ہے کہ وہ آپ جانتے ہی میں کیا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب مگر میاں صاحب نے ایڈوائس نہیں لی. میاں صاحب اٹھ کے حامد میر کو ملنے چلے گئے ہسپتال میں. اتنا اسٹرانگ سگنل اس وقت جب کہ DG ISI اور ISI کے اندر تھرتھلی پڑی ہوئی تھی, غصہ چڑھا ہوا تھا, دھواں نکل رہا تھا, اور پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے حامد میر کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد سگنل بھی یہی کہ جی پرویز رشید صاحب کے ذریعے کہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے مگر بند نہیں ہونے دینا, بلا 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 بلا. تو وہ تو اس پہ بھی کچھ یہ لگا ایسے کہ پرائم منسٹر اپنی پالیسی اب بنا رہے ہیں ویزاوی دی آرمی, اور چودھری صاحب کو نہ کنسلٹ کیا جا رہا ہے نہ ان کی ایڈوائس لی جا رہی. تو یہاں بھی ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہو گئی. پھر جب یہ ملٹری آپریشن لانچ ہوا, تو ملٹری آپریشن تو انٹیریئر منسٹری نے اناؤنس ہی نہیں کیا. ملٹری آپریشن تو ISPR نے اناؤنس کیا, نہ انٹیریئر منسٹری نے اناؤنس کیا, نہ پرائم منسٹر ہاؤس نے اناؤنس کیا, ISPR نے اناؤنس کر دیا, اور اگلے دن جا کے پرائم منسٹر نے جا کے کہا انٹیریئر منسٹری نو ویئر آن دا سین. کیونکہ وہ اس لیے ناٹ آن دا سین بیکاز وہ شروع میں ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا. تو یہ ایک نظر دس تھنگ. اچھا, اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس, ایک کی طرف میں نے اشارہ کر دیا, اس کو تھوڑا سا میں اشارے سے آگے لے چلتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے, جتنی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکٹ براہ راست میٹنگ ہوئی ہے ود دی آرمی چیف, جو کہ دکھائی گئی ہے کہ میٹنگز میں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے, آرمی چیف بیٹھے ہوئے, پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے, آرمی چیف بیٹھے ہوئے, دیکھ رہے نا آپ. اور ان میں سے آدھی میٹنگ میں چودھری صاحب ہے ہی نہیں. ٹھیک, تو وہ جو میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ جو چودھری صاحب کے ذریعے ISI اور آرمی چیف کا جو رخ تھا, وہ جو ایک چینل تھی, وہ PM نے توڑ کے ڈائریکٹ کر دیا. PM فون کو اٹھاتے ہیں اور آرمی چیف سے بات کرتے ہیں, وہ براہ راست ہو گئے. اور وہ ایسے ہے جیسے کہ ہر روز بات ہوتی ہے. اور اگر انہوں نے کوئی DG ISI کی طرف بھی کچھ پیغام دینا ہو تو وہ ڈائریکٹ ہی کرتے ہیں. although DG ISI reports to the PM, اور in the past PMs ڈائریکٹلی ڈیل کرتے رہے, کچھ بھی کرتے رہے ہیں, جو بھی ہے وہ ڈائریکٹ کرتے رہے, کیونکہ DG ISI reports to the PM, اور PM کی اپوائنٹمنٹ ہے ٹیکنیکلی. یہ کیا کرتے ہیں, یہ جنرل صاحب کو فون کرتے ہیں, وہاں جو بھی کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں, اور بلا بھی لیتے ہیں, یاد بھی کر لیتے ہیں, بیٹھ بھی جاتے ہیں, ساتھ بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں, کراچی لا اینڈ آرڈر ساتھ لے چلتے ہیں. پرائم منسٹر ہو گئے ڈائریکٹ ود آرمی چیف. چودھری صاحب کی جو اہمیت ہے وہ ایز فار ایز دی آرمی از کنسرن, جو وہ ہمیشہ کہتے تھے میری کنسٹیٹوئنسی,
وہ پرائم منسٹر نے انڈائریکٹلی اپنے ہاتھ میں لے لیے. Do you think it's a deliberate move? یہ جان بوجھ کے پرائم منسٹر نے اس طرح کیا کہ یہ کرنا چاہیے؟ آئی تھنک پرائم منسٹر تھنکس کہ جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں, جس طریقے سے وہ دینا چاہتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے نہ شہباز شریف صاحب نہ چودھری صاحب وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی جو ڈسپوزیشن ہے یا جو ٹلٹ ہے اس میں شاید پرائم منسٹر کا جو پیغام جس طریقے سے وہ دینا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچے گا. اس لیے پرائم منسٹر نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح کیا ہے یا یہ غلط کیا ہے, یا پیغام جس قسم کے دیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں بالکل نہیں اتر جا رہا, بیکاز وہ پر اندر کی بات ہے. اور میرا خیال ہے میری چڑیا کو میں نے بین کیا ہوا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے گھر تو چلے جائیں, آرمی چیف کے گھر میں نہیں جانا پلیز. وہ شوٹ ڈاؤن ہو جائے گی. نہیں, شوٹ ڈاؤن کے علاوہ یار اب مطلب ہے کہ وہ کہ جیو ڈاؤن ہوا ہے اور میری چڑیا بھی ڈاؤن ہو جائے. نہ اپنے ایسٹس کو سنبھال کے رکھنا, یہ تو آپ نے سیکھا آؤٹ آف باؤنڈز. ہاں کچھ ایریاز ہے آؤٹ آف باؤنڈز. ہاں تو اس لیے یہ تھا. اب لاسٹ دیز آر ویری سیریس ایشوز, جس کی وجہ سے اب کچھ ظاہر ہے اگر چودھری صاحب ناراض ہیں یا رس گئے ہیں یا دکھی ہیں, تو انہوں نے جب میڈیا میں یہ بات آ گئی نا, آپ کا کیا خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ بات پسند آئی ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں. کیا آپ اور میں لگے ہوئے یہاں باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے آج کی تو خبریں یہ ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرشپ کا اور ایڈوائزرز کا جو اجلاس بلایا ہے اس کے اندر چودھری نثار علی خان صاحب نے جانے سے معذرت کر لی ہے. اس کا یہ مطلب شہباز صاحب ان کو منانے میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو افواہیں چل رہی ہیں, اگر یہ بات سچ ہے تو افواہیں چل رہی ہیں, جہاں میں اس کے آگے نہیں جانا چاہوں گا, وہ یہ کہ جی پھر ٹھیک ہے, ایسی بات تو ٹھیک ہے, تو انٹیریئر منسٹری جو ہے آپ چھوڑ دیں, آپ کوئی اور پورٹ فولیو لے لیں. آپ بڑا آپ کو شوق ہوتا تھا پیٹرولیم کا, آئل اینڈ گیس کا, آپ چلے جائیں وہاں. لیٹ somebody else handle انٹیریئر منسٹری لائک عبد القادر بلوچ. بٹ نوئنگ چودھری صاحب میرا نہیں خیال وہ کوئی اور منسٹری لیں گے. نہیں, اس وقت وہ بن گیا ہے انا کا مسئلہ. آپ پہلے انٹیریئر منسٹری دی وچ از دا موسٹ پاورفل منسٹری, اوپر سے پھر پاور لے لیا یا کرنے نہیں دیا کام, اور آپ چھین رہے ہیں میرے سے منسٹری. میں نہیں منتا, میں نہیں سنتا, میں رس کے بیٹھا ہوں. اور کوئی اس میں یہ نہیں ہے, یا تو شہباز شریف صاحب نے 3 چکر لگا لیے نا, کوئی ایم این ایز بھی سنا, 15-16 ایم این ایز ایم پی ایز بھی ہوا ہے چودھری صاحب. وہ کہا جاتا ہے خواجہ صاحب بھی, خواجہ صاحب رفیق صاحب بھی ملے. اب ظاہر ہے اب اوپر سے یہ کہ آئی تھنک جب خواجہ آصف کو لگایا نا ڈیفینس منسٹر, تو چودھری صاحب کی ایڈوائس یہ تھی کہ ان کو ڈیفینس منسٹر مت لگایا جائے, وہ جنرل صاحب کو لگایا جائے, بلوچ صاحب. اس میں یہ بھی تھا نا کہ اگر بلوچ وانٹس انٹیریئر منسٹری تو اس کو بہتر ہے کہ ادھر پاک کر دیا جائے وہاں. اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ جو پہلے کر رہے تھے وہ کرے, وہ فیڈرل منسٹر آف واٹر پاک تو ہے نا, کرے. اینڈ ایکچولی خواجہ صاحب ویسے سوٹ بھی نہیں کیے جاتے ڈیفینس میں, مگر یہ نواز شریف صاحب پھر اپنی ایک سیاست ہے. کوئی فارن منسٹر نہیں ہے آپ کا آج تک؟ فارن منسٹر ہے نا, جیسے سمجھے آپ, مطلب فارن منسٹر ہی ہے نا یار وہ سرتاج عزیز صاحب, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اینڈ فارن افیئرس. آپ زیادتی نہ کریں. مگر آپ دیکھیں نا, ایک طرف نیشنل سیکورٹی افیئرس بھی بنا دیا, ادھر نیشنل سیکورٹی چودھری صاحب کو دے دی, پھر دونوں کی چھٹی کرا کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی, اور خواجہ صاحب کو کہا آپ بولے. تو مطلب ہے کہ میاں صاحب بھی جو ہے نا اس وقت وہ اپنا پاور دکھانا چاہ رہے ہیں سب کو, کہ دیکھیں either we do it my way or it's the highway. تو ہوں ہائی وے جہی ہے وہ چوائس آف جڑے ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ ہائی وے ہے یا مائی وے ہے. اچھا, یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے میاں نواز شریف صاحب؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہی از میکنگ آل مووز کے لیے عمران خان صاحب گیو اپ کر دیں یہ آئیڈیا آف ڈوئنگ دا سونامی مارچ. اسی کے دوران آپ کی اپنی پارٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے, آپ نے ایز یو سے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فوج سے بھی پنگا لیا ہوا ہے. میں نے نہیں کہا پنگا لیا, میں نے نہیں کہا, مطلب انہوں نے وہ ایک ایشو چل رہا ہے جنرل مشرف صاحب کے اوپر, وہ ایک ایشو چل رہا ہے اپنی پارٹی کے اندر بھی, یہ شروع انہوں نے مطلب یہ پرابلم چل رہا ہے, اور اوپر سے میاں عمران خان صاحب تو ان کے خلاف ہیں ہی. میاں صاحب کا کیا آج کل سوچ کا محور کیا ہے؟ میاں صاحب کی سوچ میری چڑیا کے مطابق, میاں صاحب کی سوچ یہ ہے کہ یار میں تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنیا, ایڈی وڈی میجورٹی لے کے آیا, تو ہوں بھی مینوں ہر 6 بندے پوچھنا پہنتا بفور ڈوئنگ اینی تھنگ, اور میں پرائم منسٹر ہوں, مینوں کرن دیو جو میں کرنا چاہنا, میرا حق ہے. تو ہوں کوئی کہتا ہے نہ کرو, کہتا ہے نہ کرو, اوہ ایسا نہیں ہونا. اسی آئے ہیں ہوں کھیڈاں گے تو کھیڈاں گے, نہیں کھیڈاں گے تو نہ, اسی ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے. مطلب ہے کہ یار پرائم منسٹر از اے پرائم منسٹر. اب اس کو بھی آپ نے زرداری صاحب جیسے پرائم منسٹر جو انہوں نے رکھے تھے وہ بنانا ہے. میاں صاحب وہ میاں صاحب نہیں بن سکتے. میاں صاحب
گیلانی صاحب نہیں ہیں, میاں صاحب اپنے راجہ راجہ صاحب نہیں ہیں, وہ تو دیور ایٹ دی, وہ تو زرداری صاحب کے پرائم منسٹر تھے. میاں صاحب تو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو بنایا گیا, عوام نے بنایا, تو اس لیے ہی نوز دیٹ, ہی تھنکس یہ نہیں ہونا, ہی ہیز اے وے, ہی تھنکس کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنے کے لیے مجھے ووٹ ملا, یہ میں نے کرنا ہے. اب آپ فوج, میر چودھری صاحب, شہباز صاحب, فلانا ڈھینگڑا, وہ کہ نہیں تسی کر لو, پھر یہ اگر فوج نہیں کرنا پھر کر لین, پھر کر دیں. تو آئی تھنک دس از دی ایٹیٹیوڈ آف دا پرائم منسٹر کہ آئی ایم پرائم منسٹر, میں کچھ کرتا ہوں, مجھے کرنے دیں, غلطی میرے سے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ویل ریورس اٹ. بٹ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مجھے ہر جگہ پہ میرے پہ رکاوٹیں کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی راجہ پرویز اشرف, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی گیلانی, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اے پریزیڈنٹ لائک زرداری سٹنگ دیئر, آئی ہیو گاٹ اولڈ ممون. بٹ اوکے فائن, ایون اف اگر یہ ہے, ہیونگ سیڈ دس, یہ تو ہے نا ان کی سوچ ہے. اب اس سوچ سے تو بہت سے لوگ انکلوڈنگ یور سیلف ایگری نہیں کرتے. نہیں دیکھیں, ایک فلسفے میں تو میں ایگری کرتا ہوں, وہ تھیوریٹیکلی نا, فلسفہ بالکل صحیح ہے. ہی از دا پرائم منسٹر, ہی از ناٹ جسٹ ون امنگسٹ ایکولز. نون لیگ از نواز لیگ. ہاں نواز شریف صاحب, وہ تو ٹھیک اگر ہے, میاں صاحب نہیں ہیں تو نون لیگ نہیں ہے. بالکل مسلم لیگ نواز, یہ وہی ہے جیسے بھٹو صاحب تھے تو پیپلز پارٹی تھی, بے نظیر تھی تو پیپلز پارٹی تھی, یہاں نواز شریف ہیں تو نون لیگ ہے. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اب پھر اس کے فالوز کہ ان کی ایک ویژن ہے, اب جو مرضی سمجھے, اور میں سمجھتا ہوں اس ویژن کے اندر بڑے پازیٹیو چیزیں ہیں. فار ایگزامپل سویلین کنٹرول اوور ملٹری, پازیٹیو. پیس ان دا ریجن, پازیٹیو. اکنامک ڈیولپمنٹ, پازیٹیو. اچھا, اب ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ گیٹنگ اٹ, پہلے کیا کیسے بیلنس کرنا ہے, وہ ٹیکٹیکل چیزیں ہیں جہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, جذبات میں آ جاتا ہے بندہ, جلدی ہو جاتی ہے, جلد آپ کا ماضی انفلوئنس کرتا ہے, یا آپ کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کے اوپر وزن اتنا ہے اس کا کہ آپ بھول نہیں سکتے. کچھ پرسنل پرابلم جب پرسنل سلائٹس ہوئی ہیں آپ کو, وہ الگ بات ہے. یو کین ڈس ایگری ود دیٹ, یو کی ناٹ ڈس ایگری ود دی براڈ ایجنڈا. ہاں نہیں, نو ون ڈس ایگریز ود دیٹ, نو ون ڈس ایگریز. تو اس لیے اب, اور یہ جو ادر پیپل ان دا پارٹی ہو وانٹ ٹو بی بگر دین دا رول دیٹ میاں صاحب وانٹس ٹو گیو دیم, they have to learn. یہ ٹیم گیم ہے, بٹ دا پرائم منسٹر لیڈس, اٹس ہز ویژن. اچھا اوکے فائن, یہ جو پارٹی کے اندر کہا جاتا ہے جی, تین مختلف اخبارات کے اندر بھی کہا تین پاور ہاؤسز ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہے بیکاز از ریلیٹڈ ٹو میاں صاحب, نہیں یار, خواجہ آصف صاحب ہے, جوئی نثار صاحب, دیر از نو پاور, دیر آر نو پاور ہاؤسز. لیٹس پٹ اٹ لائک دس, لیٹ می ایکسپلین. اسحاق ڈار صاحب کی رشتہ داری بھی ہے اور کانفیڈنس بھی ہے پرائم منسٹر کا, اس لیے انہیں فائنانس منسٹر بنایا. ہی از کلوز, آبویسلی از کلوز. خواجہ آصف بڑی پرانا میاں صاحب کا پرسنل لیول پہ بھی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. خواجہ صاحب وہ صاحب ہیں, اگر میاں صاحب کسی پرسنل وزٹ پہ ایز اے پرائیویٹ سٹیزن بھی کہیں جائیں تو اگر کسی کو ساتھ لے جانا ہوگا تو خواجہ صاحب کو لے کے جائیں گے. اور مطلب ہے کہ اٹ از او میاں صاحب جی, او خواجے, او فلانا, او ٹکڑا, او ٹھک ٹھک, وہ چلتا ہے. عزت اپنی جگہ, ایک دوسرے کی, مگر ایک انفارمیلٹی, ایک ایز ایک دوسرے کے ساتھ, لینگویج, باڈی لینگویج, سب کچھ ان کا ملتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. میاں صاحب لنڈن میں تھے ڈیورنگ دی ایگزائل پیریڈ, تو وہاں ملاقات ہوئی, تو وہاں خواجہ صاحب بھی تھے, میاں صاحب بھی تھے, ان کی اہلیہ بھی تھی, میری اہلیہ بھی تھی. ہم وی وینٹ آؤٹ فار لنچ اینڈ ہم وہاں, میاں صاحب کو ہیرڈز بڑا پسند ہے جو ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے, وہاں کی بیف بڑی زبردست ہوتی ہے, بفے جو ہوتا ہے. تو وی وینٹ دے, وی ہیڈ اے نائس میل. اس کے بعد سلام دعا ہوئی, ہم چلنے لگے. تو میں نے دیکھا خواجہ صاحب ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو میں پوچھا, میں خواجہ صاحب تسی کی پروگرام ہے؟ ادھر میاں صاحب نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دیکھنی. میاں صاحب کو کیمراز, الیکٹرانک گیجٹس, ان چیزوں کا بڑا شوق ہے پرسنل لیول. تو وہ دونوں چپ کر کے ہم چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیٹھی صاحب چلو نال تسی بھی ذرا, نہیں, ٹکر شکر مار لیا, فوٹو ہوں تسی ہوں اسی دونوں منڈے اسی ذرا جا کے. خواجہ صاحب کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ, ڈار صاحب کے ساتھ فیملی ریلیشن شپ, چودھری نثار صاحب, اور بھائی صاحب تو بھائی صاحب ہی ہیں. نہیں وہ شہباز صاحب کے ساتھ. اب چودھری صاحب جو ہیں ان کی بھائی صاحب کے ساتھ بڑی دوستی ہے, اور یہ ڈو ہے, ہمیشہ ہر چیز میں کٹھے تھے, اور عام طور پہ ان کی جو رائے بھی ایک دوسرے جیسی ہوتی ہے. اینڈ بٹ چودھری صاحب کا یہ ہے کہ چودھری صاحب, میاں صاحب جب چودھری صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کرنا ہوتا ہے نا,
تو وہ کچھ وقت لگتا ہے رابطہ کرنے میں. چوہے صاحب ٹیلی فون ہی نہیں کیری کرتے. پتا ہے آپ کو, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان وانٹس ٹو ٹاک ٹو چودھری صاحب تو وہ کہتے ہیں سر چودھری صاحب نہ گل کراؤ, پتا لگا جی چودھری صاحب مل نہیں رہے. اوکے ٹھیک, بریک کا وقت ہے, یہ بریک ایک لینی ہے یہاں پر جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے خان صاحب کی 19 مارچ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا.